تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کل اسی اس بات دے متعلق پڑھ رہے ساں کہ معراج شریف دے متعلق چند ایک باتاں آپ دے گوش گزار کیتیاں، اسی ہی طریقے دے نال اج دے اس سبق دے اندر اسی چند ایک باتاں نو پڑھاں گے۔ وہ صورت کہ جیڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دی قائل ہے، یعنی کہ جڑے لوگ یہ بات نو مندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج فرمائی ہے، آپ نو جسمانی اور روحانی دونوں ہی معراج ہوئیاں نے، اس دیاں چند ایک باتاں آپ دے سامنے رکھنا چاہنے ہیں کہ جو لوگ اس بات نو مندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے سچے رسول نے، تو واقعہ معراج دی او صداقت تے اس آیت نو پڑھ دینے کہ اللہ کریم فرما رہے نے کہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کرائی ہے۔ اسی ہی طریقے دے نال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان دے کلمے دا دعویٰ کیتا گیا اور اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص تو پا کے اور کمزوری و بے بس تو پا کے اس دی دلیل اسی طرح دیتی، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ جیڑا دلیل تو بغیر قابل قبول نہیں ہوندا۔ بطور دلیل ارشاد فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اتنا طویل سفر طے اور اپنی قدرت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں اور آیات بینات جیڑا دکھائیاں نے، اور جو ذات اتنے طویل سفر نو انہیں قلیل وقت دے اندر طے کر سکدی ہے، وہ واقعی اس تے قدرت رکھ دیئے کہ مالک سنا انہا بے نیاز ہے، انہا جڑا ہے اس دا مقام اور اتنا دا درجہ ہے کہ مالک فرما رہے نے کہ سبحان اللہ زی پاک کی ذات جس نے سیر کرائی ہے، یعنی کہ لفظ سبحان دے اتے آن کے اس بات دا پتہ چل گیا کہ اے اس ذات اس ہستی دے متعلق گل ہو رہی ہے کہ جیڑی ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے۔ فرمایا جدوں مالک ہر عیب تو پاک ہے، او مالک اگر اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ اتنا لمبا سفر کرانا چاہے تے کرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو چاہے او ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ کر کے اور جس دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل رفعت و شان اور مرتبت نو ویکھیا تے امت دے اس غلط فہمی دے اندر جڑے لوگ مبتلا ہوئے کہ جویں عیسیٰ علیہ السلام دا انہاں نے شان ویکھیا، عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات ویکھے تے انہاں نو منن والے لوگ جڑا ہے نا اللہ دے ہی انکاری بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح دیاں باتاں کرنیاں شروع کیتیاں، انہاں کیا جی جیڑیاں اپنا حوراں نے جڑے اللہ دے فرشتے نے اے اللہ دے بیٹے تے بیٹیاں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جدوں انہاں نے بات نو کرنا شروع کیتا تے میرے مالک نے فرمایا اے میرے محبوب میں کس نام تو جیڑا ہے نا اس رات نو معصوم کراں اور کس نام تو پکاراں؟ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس جگہ تے ارشاد عرض کیتی کہ مالک منو بعبدہ دے لفظ تو جڑا ہے نا پکاریا جائے، یعنی کہ میرا بندہ، میرا بندہ۔ جدو لفظ آ گیا نا میرا بندہ، پھر اس دے اندر ساریاں باتاں دی تخفیف ہو گئی، پتہ چلیا کہ کران والی ذات اللہ دی ہے، جس نے کروایا وہ ذات اللہ دی ہے، کرن والی ذات محبوب دی ذات ہے۔ پھر اس دا مطلب ہے جدو کران والا راضی ہے، کرن والا راضی ہے، تے پھر دوسرے تیسرے نو یہ کوئی پریشانی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اسی وجہ کر کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ
اس رات اور اس دن دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، یعنی کہ جے اگر یہ بات خواب دی ہوئے، اگر یہ بات خواب دی ہوئے پھر تے رولا مک جانا سی۔ ہوں اتنے کوئی بندہ آن کے آکھدا وے جی میں رات نو خواب دے اندر جڑا مکی تے مدینے دی سیر کر کے آیا تے یہی کی کہاں گے نہیں گیا، یہ تے اعتراض ہی نہیں ہونا۔ اعتراض تے ادو ہونا ہے کہ جدو یہ بات ہونی ہے کہ میں فلاں جگہ تے راتوں رات ہو کے واپس آ گیا وا، میں عمرے دی برکت لے کے راتوں رات واپس آ گیا وا، تے بندہ جسم دے نال گیا بھی ہے راتوں رات اتنے جا کے عمرہ کیتا ہے، عمرے دے رکن ادا کر کے پھر بندہ واپس بھی آ گیا، ہزاراں میل سفر کر کے بندہ راتوں رات تھوڑے جیسے ہو کے واپس آ جاوے، انج ممکن ہی ہو سکتا، مگر جے اللہ چاہے تو پھر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس وجہ تو اس بات دے اتنے پتہ چل گیا، ایتھے آن کے جیڑا اے مسئلہ درپیش آیا کہ کچھ آندے نے معراج جیڑا ہے خواب دے اندر، جی اگر خواب دی بات ہوندی تے پھر اینا زیادہ مسئلہ پیش آنا، پھر تے گل ہی نہیں سی ہونی، پھر تے اعتراض کرنا والے اعتراض ہی نہیں سی کرنا، کیوں؟ پھر پتہ لگ جانا سی خواب ہے، خواب سچی بھی ہوندی ہے تے خواب جھوٹھی بھی ہوندی ہے۔ اس وجہ تو دعا ہے کہ مالک سنا